أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي لا يبلغ مثله القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نوع موجود ولا وقت معدود ولا عجل موجود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. درود بھیجے محمد آپ حضرات اس سے بہتر انداز سے ہدیہ صلوات پیش کر سکتے ہیں. توجہ ہے میں بات کا آغاز کروں. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. سلسلہ عبادت طویل ہے اور بس بغیر تمہید کے آغاز کروں گا اس امید کے ساتھ کہ میرا پیغام اگر پہنچے گا تو احباب میرے ساتھ سفر میں شریک رہیں گے. پروردگار عالم کا ارشاد مقدس ہے. توجہ ہے سب کی؟ ارشاد مقدس ہے سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ قرآن کا اور اس کی مسلسل 3 آیات کو میں نے سنامہ سخن قرار دیا. رب تو جہاں کا ارشاد مقدس سنو. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. ہم نے تمہارے لیے ہر شے کو خلق کیا. بس ترجمہ سن لو اور جتنے جوان بیٹھے ہو میرے ساتھ چلنا. ٹھیک ہے نا؟ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. سنو اللہ نے تمہارے لیے ہر شے کو بنایا ہے. وہ ہر شے تمہارے لیے نعمت ہے. اللہ نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے ہیں. وہ پہاڑ تمہارے لیے نعمت ہے. پہاڑوں میں غار بنائے ہیں. وہ غار تمہارے لیے نعمت ہے. سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس عطا کیے ہیں. وہ لباس تمہارے لیے نعمت ہے. اللہ نے جنگ میں جانے کے لیے تمہیں زرہ دی ہے جسے پہن کے تم اپنے آپ کو سیکیور اور محفوظ فیل کرتے ہو. وہ زرہ تمہاری لیے نعمت ہے. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. سنو تمہارے رب کی مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پر اپنی نعمتوں کو یوں ہی تمام کرتا رہے. پالنے والے یہ نعمتیں کیوں دے رہا ہے؟ کہنے کا لعلکم تسلمون. اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تو ہمارا مسلمان بن جائے. قرآن ہے پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں تک بات ہو گئی عام. اب سلسلہ خطاب متوجہ ہوا محبوب خدا کی طرف. راحت المشتاقین. اب سرکار کی جانب سے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہے میرے محبوب ہم نے انہیں نعمتیں بتلا دی ہیں. آپ کا کام یہ ہے پیغام اور آگے بڑھا. اب یہاں پر محبوب خدا سے بات مکمل ہو. ٹھیک تھوڑا سا تم مجھ سے مانوس ہو جاؤ تھوڑا میں تم سے مانوس ہو جاؤ. یہاں پر محبوب خدا سے بات مکمل. اور اب یہ ترجمہ آپ کے حوالے جیسے چاہیے گا سنیے گا. اب پروردگار نے ان لوگوں پہ کمنٹری کی کہ جو نعمت کو نعمت جانتے ہوئے نعمت کے منکر ہیں. فرمانے لگا سنو یعرفون نعمت اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا. جان رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں اس کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. محبوب نہ گھبرائیے اکثریت ہے ہی کافروں کی. قرآن ہے. اب یہ
یہ نعمتیں نازل کی انسان پر. پالنے والے اس انسان کو بنایا کیسے؟ کہ قرآن پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. سنو تم پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ تم قابل ذکر نہ تھے. مجھے نہیں پتا اگر سارے ساتھ دو گے تو میں پڑھوں گا. زبردستی سنانے کی عادت نہیں مجھے. کیا تم پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ تم قابل ذکر نہ تھے. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارا ذکر کر دیا تو تم قابل ذکر ہو گئے. خدائی نکتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو آل محمد کے حق میں بلند ہوتے ہیں. میں نے تمہارا ذکر کیا تو تم قابل ذکر ہوئے. پالنے والے یہ انسان بنا کیسے؟ کہے گا پڑھو قرآن. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے اس انسان کو ملے جلے آب نجس سے خلق کیا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. سماعت ہم نے تمہیں دی, اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. میں تم سے زیادہ تھکا ہوں, بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں. غریب ادارہ تم سب سے راضی رہے. مولا ابا عبداللہ ہم سب کو اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے. اس سے بڑی دعا تمہیں میں دے نہیں سکتا. توجہ ہو گئی سب کی. آپ بنا کیسے کا ملے جلے آب نجس سے خلق کیا. سماعت میں نے تمہیں دی, دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں عطا کی, اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. اور پھر ہم نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا. مالک بھیجا کیوں؟ کہے گا نبتلی, تاکہ تیرا امتحان لیا جا سکے. اب بھیجنے کے بعد پروردگار کیا کیا؟ کہے گا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کی ہدایت سبیل کی طرف کر دی ہے. مرضی اس کی ہے سبیل پہ آ کے شکر کرنے والا بن جائے یا انکار کر کے کافر کہنا. سلامت و آباد. تو انسان بنا ملے جلے آبے نجس سے. جوان اگر ساتھ دیں گے تو مجھے ڈھارس ہوگی. انسان میرا بنا ملے جلے آبے نجس سے. ٹھیک ہے نا. اب ایک منزل اور آگے آتے ہیں. آلے والے کیا بس ایسے ہی بنا انسان؟ کیا پڑھ قرآن. بسم اللہ سناؤں آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا علقۃ مضغۃ فخلقنا مضغۃ عظاما فکسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب سنو ہم نے تمہیں مٹی کی سطح سے اٹھایا, پھر تمہیں نطفہ بنا کے رحم مادر میں رکھا, اس نطفے کو علقہ جمع کا خون بنایا, اس جمع میں خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا, تب اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں اگائیں, تب کسونا عظاما لحما, ان ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر. جب یہ تمام امور انجام پا گئے تو ہم نے اسے مخلوق بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو اس انداز سے خلق کرتا ہے. آگے ہو یہاں تک سا میں نے ذہنوں پہ بوجھ ڈال دیا. آگے سارے ساتھ آیت دوبارہ. آیت میں جو لفظ ریپیٹ ہوا, تکرار, مکررات جو بار بار آیا, جو بار بار آیا ہے, ٹھیک ہے نا, ذرا اس کو محفوظ کرنا. ٹھیک. اب آ گیا تمہارے مزاج کی بات کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. کون سے الفاظ بار بار آئے مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر یقیناً طالب علم کی تشریف فرما ہے نا. کون سے الفاظ اس آیت میں بار بار آئے؟ ثم اور چار باش. بولنے میں مخل نہیں کرنا, بولو گے تو راحت ہوگی. ثم اور فا, ثم اور نا سارے بولو تو بات بنی گی نا. ثم اور چار باش. ٹھیک. اب ثم کا معنی کیا ہے, فا کا معنی کیا ہے؟ ثم کا معنی ہے پھر. کیا ہے نا, بولنے پہ پابندی نہیں ہے. ثم کا معنی ہے چار باش پھر. فا کا معنی ہے پھر. گھبرانا نہیں, ساتھ دو میں تو پڑھوں گا. ثم کا معنی پھر, فا کا معنی پھر. یہ پڑھنے والے جب دونوں کے معنی پھر ہیں, جوانوں تم سے بڑی امید ہے, جب دونوں کے معنی پھر ہیں تو پوری آیت میں ثم ہی ثم رکھ دیتا. کیا پوری آیت میں نتیجے پہ فیصلہ ہوگا؟ میں نے گفتگو کی سمت پہ کرنی ہے. کیا پوری آیت میں فا ہی فا رکھ دیتا؟ یہ کہیں ثم رکھا کہیں فا رکھا, معاملہ کیا ہے؟ کہ علماء لغت سے پوچھو. جب علماء لغت کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ ثم کہاں استعمال ہوتا ہے اور فا کا استعمال کہاں ہوتا ہے. کہ بھائی بتائیے آیت میں کہیں ثم کہیں فا. کہ ثم, توجہ رکھنا, ثم استعمال ہوتا ہے
فاصلہ پایا جاتا ہے، اور فا کا استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں معاملہ بلا فصل کا ہوتا۔ نانا جو ابھی بھی نہیں بولا اس کے لیے کہتا ہوں، فا کا استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں معاملہ بلا فصل کا ہوتا ہے۔ تو دلیل مل گئی نا، ہم سے علی کی ولایت کے بلا فصل ہونے پہ دلیل مانگنے والوں، نبی نے غدیر کے میدان میں یہ نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا ہو ثم علی المولا، نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فعال علی۔ عباد اللہ راضی رہے، ہر علیدار حسین کا ساتھ شاد و آباد رہے، مولا کریم کربلا راضی رہے۔ توجہ ہوئی؟ بات آ گئی؟ تمہارے مزاج تک آ گیا؟ بسم اللہ۔ کیا ہوا؟ کہ یہ انسان کی تخلیقی کیمسٹری تو پروردگار نے بیان، انسان خلق کیسے ہوا؟ اب ایک سوال اور کرو، پروردگار انسان کی تخلیقی کیمسٹری تمہیں بتا دی۔ ایک مقام پہ کہتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سنو، مٹی سے اٹھایا ہے، کچھ دنوں کے لیے رہو گے اس دنیا میں، واپس لوٹ کے اسی مٹی میں جانا ہے۔ ہاں توجہ رکھنا، یعنی اگر انسان اس بات کو یاد رکھے کہ آیا مٹی سے ہے، جانا واپس مٹی میں ہے، تو دنیا بھی خیر ہوگی، آخرت بھی خیر ہوگی۔ جو ایسی باتوں میں بولتے ہیں امام اس سے راضی رہتے ہیں، آخرت بھی خیر، دنیا بھی خیر، ٹھیک ہے نا؟ اب پھر کسی منزل پہ 16ویں سورہ میں آواز دی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ سنو، ماں کے پیٹ سے اس طرح دنیا میں آئے ہو کہ کچھ نہیں جانتے تھے، مرضی ہے تمہاری، ماں کے پیٹ سے اس طرح آئے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، لا تعلمون شیئا، آئے ہو تو جاہل آئے، جو انسان شکم مادر سے دنیا میں آیا جاہل آیا۔ رب فرماتا ہے میں نے سننے کی طاقت عطا کی، دل و دماغ دیے تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں شکرانے کو پیش کرو۔ تو جو انسان اس دنیا میں آیا، توجہ ہے، جو انسان اس دنیا میں آیا جاہل آیا، اور فقط جاہل نہیں آیا، جب دنیا میں آیا تو نجس آیا۔ پتہ نہیں کیوں گھبرا کے بیٹھے ہو، بات پہنچے تو بولنا، پڑھ میں رہا ہوں، حرفوں کا ذمہ دار ہوں اپنے۔ کہا کیا کہ جو انسان اس دنیا میں آیا فقط جاہل نہیں آیا، آیا تو نجس آیا۔ اگر نجس نہ آتا تو آنے کے بعد غسل ولادت کیوں ہوتا؟ بولو تو سمجھتا ہے۔ اور جا رہا ہے دنیا سے تو اتنا بڑا نجس کہ اگر اسے کوئی ہاتھ لگا لے تو اس پہ غسل مسیحیت واجب ہو جائے ہے۔ تو یہ انسان ہے، جملہ لے جانا، یہ انسان ہے جو دو نجاستوں کے درمیان ہے، آیا تو غسل ولادت ہوا، گیا تو غسل میت دیا جائے گا۔ اور ایک میرا مولا بادشاہ نجف ہے جو دو طہارتوں کے درمیان ہے، آیا تو کعبے میں آیا، گیا تو مسجد سے گیا۔ لوگے ساتھ آگے بڑھوں، یہ انسان کی کیفیت ہے، پالنے والے۔ کیا تم نے سب کو ایسے ہی بنا دیا؟ کیا تیری تخلیق کا یہی طریقہ ہے؟ سب کو ایسے ہی خلق کیا؟ پتہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے، کیا سب کو ایسے بنایا؟ تاپڑ پڑا۔ رب کی تخلیق کے دو طریقے، ایک طریقہ کہلاتا ہے طریقہ خلق، جو ابھی میں نے آیت پڑھی، تفصیلی آیت کے مٹی سے اٹھایا، نطفہ بنا کے رحم مادر میں رکھا، نطفے کو علقہ بنایا، علقے کو مضغہ بنایا، پھر ہڈیاں اگائی، ہڈیوں کو دوبارہ گول چڑھایا اور پھر اسے مخلوق بنایا۔ یہ ہے طریقہ خلق۔ جو اس طریقے پہ دنیا میں آیا ہے وہ طریقہ خلق سے دنیا میں آیا۔ اللہ علیہ تیرا طریقہ خلق سمجھ نہ گیا، توجہ رکھنا، نہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ سمجھوں کہ موضوع بے محل شروع ہو گیا، نہیں تو لمحہ لگے گا اگر بوجھل ہے بات بدلوں میں۔ کہا کیا یہ ہے طریقہ خلق۔ کون سا طریقہ ہے؟ طریقہ ہے خلق، ٹھیک؟ تو پالنے والے تیری تخلیق کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہا میری طریقہ تخلیق کے دوسرے طریقے کو طریقہ امر کہتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے ہیں، طریقہ امر کیا ہے؟ بس وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلق والے اور ہیں، امر والے اور ہیں۔ خبردار امر والوں کا قیاس خلق والوں پہ نہ کرنا۔ ایک مثال بھی دیتا جاؤں تاکہ ذہنوں میں کوئی سوال میرے جانے کے بعد رہ نہ ہو۔
قرآن امر والا دنیا میں آیا. جناب سارہ حضرت خلیل خدا کی زوجہ، جناب ابراہیم نبی اللہ کی زوجہ، ان پہ فرشتہ آیا، قرآن کہتا ہے. اور فرشتے نے جناب سارہ کو ایک بچے کی بشارت دی. جناب سارہ نے کہا سنو مجھے کہاں سے بچہ ہو جائے گا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے. ہاں جیسے ہی توجہ امن والا دنیا میں آ رہا ہے، جیسے ہی جناب سارہ نے کہا نا کہ میں بھی بوڑھی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، مجھے کہاں سے بچہ ہوگا، فوراً سے فرشتے نے کہا سارہ اتا جبین من امر اللہ، اللہ کے امر میں تعجب نہیں کرتا. تو خبردار امر والوں کا قیاس خلق والوں پہ نہ کرنا. اگر ابھی بھی امر والا سمجھ میں نہیں آیا تو میں اسلام کی پہلی دعوت کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اسلام کی پہلی دعوت ہوئی کدھر؟ اس دعوت کا نام کیا؟ دعوت ہے شاباش احسنتم، یہ ہے مجلس حسین کا فیض. ہاں جس کو فیض ہے مجلس حسین دیکھنا ہے وہ آئے دیکھے. کیا ہے پہلی اسلام کی دعوت؟ دعوت ہے شاباش ذوالعشیرہ. ذوالعشیرہ تاریخ میں آئی، حدیث میں آئی، اور عربی زبان کے جو بڑے لغات ہیں ان میں زال کے چیپٹر میں ذوالعشیرہ. کسی نے 3 دن ذوالعشیرہ لکھی، کسی نے 4 دن ذوالعشیرہ لکھی. میں نے ذوالعشیرہ نہیں سنا، نبی نے اناؤنس کیا. اچھا ایک اور بات توجہ کر لینا، اسلام کی پہلی دعوت، پہلی دعوت حکم آیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. حبیب اپنے قرابت داروں کو دعوت دو. حکم آیا تھا محبوب خدا کی بارگاہ. اب ہو رہی ہے اسلام کی پہلی دعوت. پوری قوت سے سننا، ہوئی کدھر یہ دعوت؟ جناب شاباش حضرت عمران کے گھر میں. تم پہنچے نہیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بھائی پہلی دعوت ہے. دنیا میں جتنی پارٹیز ہیں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، جتنی دعوتیں ہیں وہ ساری کی ساری اپنی مرکز پہ کرتی ہیں. جو پہنچ گیا ہے اسے میں واہ کہتا ہوں. یعنی اپنی جتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے اپنے مرکز پہ کال کرتی ہے. سیاسی پارٹیاں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، جو پارٹیاں ہوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے. یہ محبوب خدا خانہ کعبہ موجود ہے. اسلام کی پہلی دعوت ادھر کیجئے. یہ ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کیوں ہو رہی؟ دنیا کو یہی تو بتانا ہے کعبہ تو کعبہ ہے، کعبے کے بچانے والے ابو طالب کے گھر سے آئے. پہلی دعوت پہلی دعوت ہوئی اسلام کی. محبوب خدا نے فرمایا کہ میں خدائے واحد و عادل کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اس کا رسول مانو. اس میں خیر دنیا بھی ہے، اس میں خیر آخرت بھی ہے کوئی میری مدد کرنے والا جس کی نبوت کو قیامت تک جانا ہے. کتنا مختصر سے خطبہ دیا. میں خدائے واحد و عادل کی طرف سے آیا، مجھے اس کا نبی مانو. اس میں خیر دنیا بھی ہے، اس میں خیر آخرت بھی ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. کیا خیال کرتے ہو؟ کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے، جب آتا ہے فرسٹ ٹائم ٹی وی پہ تو 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے نہیں کرتا؟ بولو کرتا ہے نا. اپنے تمام گولز بتاتا ہے کہ بھائی میں یہ کروں گا اپنے پورے ٹینیور میں. بولتا نہیں بولتا؟ اب جس کی نبوت کو قیامت کے میدان تک جانا ہے، تھوڑا سا ساتھ دو میرا. اس نے اتنی مختصر تقریر کی، میں خدائے واحد و عادل کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اس کا نبی مانو. اس میں خیر دنیا بھی ہے، اس میں خیر آخرت بھی ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. تو کیا خیال کرتے ہو محبوب خدا نے اپنے قیامت تک کے گولز نہیں بتلائے؟ کہا اسی میں بتلا. میں خدائے واحد کی طرف سے آیا توحید، جو عادل ہے عادل. مجھے اس کا نبی مانو، نبوت، اس میں خیر آخرت ہے، قیامت ہے کوئی میری مدد کرنے والا، امامت. بڑا گھبرائے بیٹھے ہو گئے. بچے سے ہی اناؤنسمنٹ ہوا نا، توجہ. ایک مرتبہ ایک بچہ کھڑا ہوا، تعلیم تمہاری سنی بھی ہے، دہرانا ضروری نہیں، خلق والے اور امر والے اور. بچہ کھڑا ہوا 13 برس کا سن تھا. انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا. نبی نے بڑی بات دیا. دوسری بار یہی ہوا. تیسری بار جب وہ بچے نے 3 بار بول دیا تو نبی نے اپنے قریب بلایا، چہرے کو مجمع کی طرف کیا، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو جان لو، ھذا علی بن ابی طالب، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے.
مجھے نہیں پتا یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. ہادا علی ابن ابی طالب، ہادا عقیقی و وسیعی و وزیری و خلیفتی و صاحب روائی فی الدنیا والآخرہ. یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا جانشین ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسلام کی پہلی دعوت ہے. میں ہاتھوں کو جوڑوں کہوں یا رسول اللہ، علی سے کہے پہلے کلمہ تو پڑھ لو. جو نہیں بول رہا میں سوچ رہا ہوں کیوں خاموش ہے. یا رسول اللہ علی سے کہے اسلام کی پہلی دعوت ہے، یا علی کلمہ تو پڑھ لو. بعید رہی نبی آواز دے، ارے یہی تو بتلانے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، پڑھوانے والے اور. میں نے جملہ کہا کہ مولا آپ کو سلامت رکھے، میرے نبی کی نبوت قیامت کے میدان تک جائے گی. آیات سن لو، بس وقت میرا تمام ہو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سناؤں؟ نا سارے بولو گے تو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. والضحیٰ اے میرے محبوب دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجی رات کے اندھیرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی نہ تو آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا، نہ کبھی آپ کو تنہا چھوڑے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے محبوب تمام نبیوں کی نبوتیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی، آپ کی نبوت محشر کے میدان تک جائے گی. یہاں تک آ گئے ہو، محشر کا میدان ہوگا میرا نبی. اور یہ میں اعلان کر دیتا ہوں، ملت تشیع کے عقیدے کے مطابق جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے اسے محمد کہا جاتا ہے. میرا نبی مقام محمود پہ کدھر ہے؟ محشر کا میدان. وہ ٹی وی پہ اذان آتی سنی ہے نا سب؟ ایک دعا بھی آتی ہے، تو نے مقام جس کا تو نے ان سے یاد ہے. آسان سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے. اب جناب آدم کی دعا کی طرف چلو. پہلی دعا الہی بحق محمد انت المحمود. پتہ نہیں گھبرا کے نہیں سننا تھا اور میں چھوڑنے لگا. الہی پہلی دعا جناب آدم کی، الہی بحق محمد انت المحمود. پالنے والے تجھے محمد کا واسطہ تو محمود ہے. بولو ترجمہ یہی ہے نہیں ہے؟ الہی بحق محمد انت المحمود، تجھے محمد کا واسطہ تو محمود ہے. بحق علی انت الاعلی، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات، بحق الحسن انت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان. جاؤ علم اسلام کی تفسیریں اٹھاؤ، تفسیر در منصور اٹھاؤ، تعلق میرے مسلک سے اٹھاؤ اور دیکھو تاریخ. یہ جناب آدم تاریخ آدمیت کی یہ پہلی دعا ہے جو پنجتن کے وسیلے سے مانگی جا رہی ہے. ارے بڑا گھبرا کے سنا تم نے. تاریخ آدمیت کی، آسان نہیں، تاریخ آدمیت کی پہلی دعا ہے جو پنجتن کے وسیلے سے مانگی جا رہی ہے. تو دین کا یقین کہ انسان آدم کی اولاد. ایک سائنسدان گزرا، پڑھے لکھے جوان جو بیٹھے، سائنسدان گزرا، اس کا نام تھا ڈارون. اس نے تھیوری دی کہ انسان بندر سے آیا ہے، یعنی اس کا نظریہ انسان بندر کی اولاد. یہ ڈارون، جبکہ اس کا رد بھی نجف سے آیا تھا. پہلا رد، اس تھیوری کا جو رد تھا وہ نجف اشرف سے آیا تھا کہ تو غلط کہتا. دین کا یقین، توجہ ہے، کہوں نتیجہ، دین کا یقین انسان آدم کی اولاد. ڈارون نے یہ نظریہ دیا کہ انسان بندر سے ارتقا ہوا، انسان بندر کی اولاد. تو بھائی میں تو بس اشارہ کر دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لینا کون کس کی اولاد ہے. میں اشارہ کر دیتا ہوں. دین کا یقین کہ انسان آدم کی اولاد. دعاؤں میں وسیلے کے طور پر پنجتن کا نام سب سے پہلے جناب آدم نے لیا. تو جو اولاد آدم ہوگا وہ دعاؤں میں پنجتن کا نام لے گا. الہی بحق محمد انت المحمود.
مجھے محمد کا واسطہ، تو محمود ہے، اور مقام محمود پہ بیٹھے ہوں گے ہمارے نبی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ محشر کے میدان میں اللہ اپنا جلوہ نہیں دکھائے گا، میرے نبی کا نور ہوگا۔ مقام محمود پہ ہوں گے میرے نبی، دائیں بائیں انبیاء اولیاء اوصیاء قطاروں میں کھڑے ہوں گے۔ حافظ کی آواز آئے گی، نبیوں ٹھیک ٹھیک کر کے نبوت ادا کیا۔ ہر نبی کہے گا پالنے والے ہم نے ٹھیک ٹھیک کر کے نبوت ادا کیا۔ حافظ کی آواز آئے گی، نبیوں گواہ لائے ہو؟ ایک نبی دوسرے کو دیکھے گا کہ پروردگار گواہ مانگ رہا ہے، کیا کرے؟ کہا مقام محمود پہ محبوب خدا بیٹھے، چلے محبوب خدا کے بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ہماری نبوتوں کا گواہ مانگا ہے، آپ ہماری طرف سے ہماری نبوتوں کی گواہی دے دیں۔ گواہ ہوتا کون ہے؟ جو واقعے کے وقت موجود ہو۔ انبیاء آئے، عرض ادب کی اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے ہماری نبوتوں کا گواہ مانگا ہے، ہم آئے اس لیے ہیں کہ آپ ہماری نبوتوں کی گواہی دے دیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبیوں کو یقین ہے میرے نبی نے ان کو ان کے زمانے میں دیکھا ہے۔ جو بول رہا ہے امام حسین راضی رہے، نبیوں کو یقین ہے کہ میرے نبی نے ان کو ان کے زمانے میں دیکھا۔ جیسے ہی انبیاء نے کہا کہ اللہ نے ہم سے ہماری نبوتوں کا گواہ مانگا ہے، ہم آئے اس لیے ہیں کہ آپ چل کے ہماری طرف سے ہماری نبوتوں کی گواہی دے آئے۔ فَنَظَرَ يَمِينَ وَالشِّمَالَ، نبی داہنے دیکھیں گے، نبی بائیں دیکھیں گے، آواز دیں گے اَيْنَ حمزہ، اَيْنَ جعفر، حمزہ کہاں ہے، جعفر کہاں ہے؟ جناب حمزہ آ جائیں گے، جناب جعفر آ جائیں گے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا سیدی و یا مولائی، اے اللہ کے نبی امر کیجئے، حمزہ جائیے، جعفر جائیے، میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ان نبیوں کی نبوتوں کی گواہی دے آئیے کہ میں نے کہا ہے ان نبیوں نے ٹھیک ٹھیک حق کے نبوت ادا کیا۔ تو مقام محمود پہ ہوں گے میرے نبی، ایک اور ہوگا جو مقام محمود کے پیچھے، اب دیکھتا ہوں چپ کون بیٹھتا ہے، مقام محمود کے پیچھے لوائے حمد لیے کھڑا ہوگا، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں سارے کام علی سے کروائے، یا علی مرحب کو مار دو، یا علی خیبر کے در کو اکھاڑ دو، یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یا علی عبدالت کو واصل جہنم کر دو، یا علی بدر کے کنویں سے پانی لے آؤ۔ یہ آج علی مقام محمود کے پیچھے لوائے حمد لیے کھڑے ہیں، یہ علی کو گواہی کے لیے کیوں نہیں بھیجتے یا رسول اللہ؟ تو بعید نہیں آواز رسالت آئے، ارے تو سمجھا نہیں، ابھی اللہ نے نبیوں سے گواہ مانگا ہے، جب مجھ سے مانگے گا تو علی کو بھیجو۔ اور علی گواہ ہے، اور دو آیت اس میں بھی بولو یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے حبیب یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ اے میرے محبوب، آپ کی آخری زندگی آپ کی ابتدائی زندگی سے بہتر ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہے کسی مفسر میں دم جو اس آیت کی تفسیر کرے کہ رب کتنا عطا کرے گا اور محمد کہاں پہ راضی ہوں؟ ہے کسی میں دم؟ لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، جہاں پر میرا نبی راضی ہو جائے گا وہیں پر نعمتیں تمام ہو جائیں گے۔ اتنا ضرور جانتا ہوں۔ وہ کون سا میدان تھا جہاں نبی راضی ہوا؟ میں تو کہہ گیا ہوں، آپ سوچ رہے ہاں وہ ایک میدان تھا نا کہ جہاں اللہ راضی ہوا۔ وہ کون سا میدان تھا کہ جس میدان میں سرکار نے یہ امر فرمایا تھا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ منبر بنوایا اور تاریخ میں یہ واحد منبر تھا جہاں منبر ایک تھا، بیٹھنے والے دو تھے۔
جو موقع وہ غدیر، غدیر ایک جنکشن ہے، جہاں سے مختلف رستے نکلتے ہیں۔ نبی نے پیغام بھی دیا، لو یہ پیغام سنو اور میں مسائل کا آغاز۔ نبی نے پیغام بھی دیا، وہ پیغام کیا تھا؟ کچھ غدیر سے آگے چلے گئے تھے، پہنچے نہیں تم۔ نبی نے کہا خبردار، غدیر سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے تھے، نبی نے کہا خبردار، غدیر سے پیچھے رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی نبی نے پیغام دیا، غدیر سے آگے جانے کی بھی اجازت نہیں، واپس غدیر پہ آؤ۔ غدیر سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں، آگے غدیر پر آؤ۔ یعنی کچھ نے علی کو اللہ کہا، نبی نے کہا خبردار، غدیر سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بولو بولو جو حق سمجھتا ہے، خبردار، غدیر سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، واپس غدیر پہ آؤ۔ کچھ پیچھے رہ گئے غدیر سے، یعنی کچھ نے علی کو اپنے جیسا کہا، نبی نے کہا خبردار، اپنے جیسا نہیں ہے، آگے غدیر پہ آؤ۔ نہ علی اللہ ہے، نہ علی تجھ جیسا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر علی کس جیسا؟ کہا علی مجھ محمد جیسا ہے۔ ممبر بنا، ممبر کی کیفیت کیا تھی کہ شیر خدا کو بلند کیا۔ علامہ نقن صاحب نے بڑی بہترین تعبیر پیش کی، رحمت اللہ علیہ۔ شیر خدا کو بلند کیا نبی نے، دیکھنا تھا میری طرف، علی کا چہرہ سامنے تھا، نبی کا چہرہ علی کے چہرے کے پیچھے، علی کے بازو سامنے، نبی کے بازو علی کے بازوؤں کے پیچھے، علی کا سینہ سامنے، نبی کا سینہ علی کے سینے کے، جو بول رہا ہے مولا راضی رہے اس سے، علی کے سینے کے پیچھے۔ یعنی نبی نے یہ پیغام دیا، اور دنیا والوں یاد رکھو، جب میں چھپ جاؤں گا تو سامنے یہی ہوگا۔ جب میں چھپ جاؤں گا تو یہی سامنے ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ چلا مشرق، ایک روزہ ہو گیا، پوچھا کہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ فرزند رسول کا روزہ ہے۔ مشرق میں سب جانتے ہو نا، امام رؤوف کا روزہ، میرے اور آپ کے 8ویں مالک کا روزہ۔ جانے لگا اندر تو کچھ علماء صاحب نے کہا خبردار، اس دربار میں جانے کا پروٹوکول ہے، یا غسل کرو، طاہر پاک و پاکیزہ لباس پہن، اور پھر اس بارگاہ میں گیا، امام رؤوف کی بارگاہ میں۔ خدا جانے کیا باتیں کی مولا سے، توجہ رکھ لینا، میں چھوڑنے لگا میرے پاس، کیا باتیں کی مولا سے۔ کہنے لگا کہ میں ایک جنگ فتح کرنے جا رہا ہوں، اگر فتح یاب ہوا تو جو ملے گا وہ آپ کو ہدیہ کروں گا۔ آج بھی جو حرم جس مقام پہ ذریعہ ہے نا، اس کی دیواروں پہ آگے پیچھے دیکھو گے کچھ جواہرات لگے ہوئے، وہ اسی کی ہدیہ کی ہوئی چیز ہے۔ ٹھیک، اب وہ پہنچ گیا، جب روزے سے باہر آیا، ایک جملہ یاد رکھنا اگر محفوظ کر سکتے، باہر آیا، اس کے حوالی سپاہی وزیر سب کھڑے تھے، کہنے لگا بھائی نجف جانے کی تیاری کرو۔ میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا، حیران تھے کیوں؟ کہنے لگا سوچتا، جملہ تمہارے حوالے ہے، سوچتا یہ ہوں جب پوتا ایسا ہے تو دادا کیسا ہوگا۔ یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، جب پوتا ایسا ہے تو دادا کیسا ہوگا۔ اب نجف پہنچے، جو گئے ہو نجف، جنہیں مولا نے زواری کا شرف نصیب کیا، جو نہیں گئے ذکر کے طفیل کریم کربلا تم سب کو بلائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ہر ممبر سے کہا، تمہارے سندھ کی دہلی میں جتنی بار رہا ہر بار کہا، یاد رکھنا کربلا پیسوں سے نہیں، کربلا ارادے سے جاتے ہیں۔ کربلا کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، ارادے سے ہے، ارادے سے۔ پہنچا نجف، جب داخل ہو گئے نا نجف، تو ایک بورڈ آتا ہے جس کے نیچے سے گاڑیاں گزرتی ہیں، چیک پوسٹ پہ پوچھنا، اس پہ ایک آیت لکھی ہے، آیت جانتے ہو کیا؟ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْبَعْدِ الْمُقَدَّسِ طَوَّ، آپ داخل ہو گئے، اے موسیٰ جوتیوں کو باہر اتارو، تم طوّا کی مقدس وادی میں آ رہے ہو۔ یہ آیت لکھی ہے، جب وہ بادشاہ پہنچا نا وہاں تو پھر وہی معاملہ آیا، پروٹوکول
پروٹوکولز کا، وہی پروٹوکولز. کیسے جائیں؟ کچھ نے کہا تو بھی بادشاہ، علی بھی بادشاہ، تو بھی جاؤ. کچھ نے کہا حد ادب ہے. ہاں جب آپس میں اختلاف ہو اس نے قرآن سے پوچھو. قرآن کھولا تو یہی آیت ہے، جوتیوں کو باہر اتارو، تم طواف کی مقدس وادی میں آ رہے ہو. کہنے کا یہ حکم کلیم اللہ کے لیے تھا. گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکا، ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، اس طرح سلطان نجف کے روزے پہ گیا. خدا جانے شیر خدا سے کیا باتیں کی. باہر آیا تو ایک صحن میں مریض بیٹھے ہوئے، کسی کی آنکھ نہیں تھی، کسی کی سننے کی صلاحیت نہیں تھی، کسی کا ہاتھ تھا لیکن کام نہیں کرتا تھا. مختلف بیماریوں میں گھیرے لوگ بیٹھے تھے. اور جیسے ہی اس نے کسی سے پوچھا کب سے بیٹھا ہے، ایک نے کہا 2 ہفتے سے. اس سے پوچھا کب سے بیٹھا ہے، اس نے کہا ایک مہینہ سے. اس نے کہا کب سے بیٹھا ہے، اس نے کہا 3 ہفتوں سے. اس سے پوچھا کب سے بیٹھا ہے، اس نے کہا 1 ہفتے سے. ہر کوئی بتاتا رہا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، توجہ، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے. کہنے کا کل صبح فجر کی نماز کے بعد میں آؤں گا، اگر اس صحن میں تم میں سے کوئی ایک بھی ملا تو تمہارے سروں کو اڑا دوں گا. اب تو ادھر جان کے لالے پڑ گئے. وہ چیخ چیخ کے دعا مانگنے لگے، مولا اپنی صحت کے لیے آئے تھے، شفا کے لیے آئے تھے، ادھر تو جان سے مارنے کی دھمکی مل رہی ہے. اگلا دن آیا، فجر کی اذان ہوئی، نماز مکمل ہوئی. بادشاہ جب دوبارہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس شہر میں آیا تو دیکھا ایک بھی موجود نہیں تھا. لو میری تقریر کا آخری جملہ سنو. مولا نے کبھی زندگی دوبارہ دی تو پھر آؤں گا. جملہ آخری سنو، یاد رکھنا. ایک بھی موجود نہیں تھا. وزیر ہکا بکا بادشاہ کو دیکھنے لگے. اے بادشاہ سلامت، یہ کیا ہوا؟ کہا میں انہیں مارنا تھوڑی چاہتا تھا، میں تو انہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا علی دینا نہیں بھولا، یہ مانگنا بھول گئے. علی دینا نہیں بھولا، یہ مانگنا بھول گئے. اور یہی وجہ، جملہ ایک سن لو کہ میرے مولا والی سبز قبر، میرے اور تمہارے دوسرے امام مصطفیٰ باغ میں تھے کھجور کی. شام والے کا گزر ہوا اپنے پروٹوکولز کے ساتھ. پروٹوکولز تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ ہاں بولتے، آؤ بولنے میں نہ شرم. اپنے پروٹوکولز کے ساتھ والد ہوا. مولا کو باغ میں کھڑا دیکھا. کہنے لگا حسن، کیا تم بھی وہی دعویٰ رکھتے ہو جو تمہارے بابا رکھتے تھے؟ کاش قوت سے سن لو. مولا نے فرمایا توجہ ہے تو جملہ پڑھو، نہیں تو مسائل پڑھو. کہا حسن، کیا تم بھی وہی دعویٰ رکھتے ہو جو تمہارے بابا علی مرتضیٰ تمہارے بابا علی مرتضیٰ رکھتے تھے؟ جملہ یاد رکھنا، تاریخی جملہ ہے. مولا نے فرمایا سن، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. یا صاحب زمان، آل محمد کے حق پہ بولنے والوں سلامت رہو. ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. کھجور کے درخت کا باغ تھا. فوراً سے کہا اچھا اگر تو بات یہی ہے تو یہ بتاؤ اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ اب کھجور کا درخت تو ویسا ہے نا کہ نیچے سے پھل گنے نہیں جا سکتے، ہے نا ایسا؟ کھجور کے درخت میں تو یہ معاملہ ہے نا کہ نیچے سے پھل گنے نہیں جا سکتے. مولا نے اس کو تعداد بتاؤ. ہاں جس کا عقیدہ ہے بولے گا بھائی. مولا نے تعداد بتائی. بس تعداد کا بتانا تھا. ادھر اس نے اپنے تمام غلاموں سے کہا چھوڑو سواریاں، اترو درخت پہ چڑھ جاؤ، توڑنا شروع کرو. کھجوریں توڑنا شروع کی. جتنی مولا نے تعداد بتائی تھی نا، نہ ان میں ایک زیادہ تھی نہ ان میں ایک کم تھی. جب تعداد وہی سنی نا تو وہ شام والا چلنے لگا. مولا نے کہا جواب تو پورا سنتا تھا. کہنے کا نہیں، آپ کے بابا بھی غیب جانتے تھے، آپ نے بھی غیب سے بتا دیا. مولا نے کہا میں نے غیب سے نہیں بتایا، میں نے کہہ دیا یہ ہو گئی. اے آل محمد، سمجھنے سے قاصر ہے. سید مجھ سے پہلے جو بیان کر رہے تھے، مولا کے خطبے کا ایک جز پڑھا تھا. جز پڑھا
کہ مولا نے فرمایا اگر میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ ہوا یہ تھا دوستوں کہ جب دربار میں مولا والی یہ سب سبا وارد ہوئے نا اس کے، تو اس نے پہلی پلان چاک آؤٹ کیا ہوا تھا، اپنے وزیروں سے بولا تھا جیسے ہی حسن مصطفیٰ آئے نا سب اپنے باپ داداؤں پہ فخر کرنا شروع کر دیں۔ ہاں پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا تو نہیں ہوا ہے، سب اپنے باپ داداؤں پہ فخر کرنا جیسے ہی حسن مصطفیٰ، بس کہنے کہ ہمارے پاس اتنی دولت، ہمارے پاس اتنی دولت، ہمارے پاس یہ مال، ہمارے پاس یہ کثرت، ہمارے پاس یہ اتنا، ہمارے پاس وہ اتنا۔ مولا مصطفیٰ سنتے رہے، اچانک سے میں نے فرمایا ان آباء و اجداد پہ فخر کر رہے ہو، سنو میں اس خاندان سے ہوں کہ جس خاندان کا ہر فرد مجید ہے۔ گھبرانا نہیں، اللہ نے اپنے علاوہ قرآن میں دو چیزوں کو اور مجید کہا ہے، سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن دیتا ہے کوئی نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو۔ ایک قرآن کو مجید کہا، ایک عرش کو مجید کہا۔ اب پھر میرے مولا نے فرمایا سنو میں وہ ہوں، توجہ ہے دوستوں، چھوڑنے لگا ممبر، میں وہ ہوں، میں ان گودیوں میں پلا ہوں کہ جن ماؤں کی ہر چادر اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ وہ قرآن کا غلاف بن سکتی ہے۔ تاریخ نے یہ بات لکھی، اور وہ بات بھی یہی ہے کہ امام مصطفیٰ نا اپنی ماں کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ دو جملے کہہ کے چھوڑنے لگا اپنی ماں کو یاد کر کے میرے مولا مصطفیٰ بہت روتے تھے۔ آوازوں کو آزاد کر دینا اگر بات سمجھ آ جائے۔ ماں کو یاد کر کے مولا مصطفیٰ بہت روتے، یعنی لکھا ہے کتابوں میں اتنا غریب زہرا ماں کو یاد کر کے نہیں روتے تھے جس طرح امام مصطفیٰ اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا ایسے تڑپ کے کیوں روتے ہیں؟ امام نے ایک فقرہ فرمایا، کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا ہے۔ مولا کیا دیکھا؟ کہا سننا چاہتا ہے تو سن، میں نے مدینے میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا۔ خدا تمہاری ہائے پر رحمت نازل فرمائے جو ہائے کر کے اس گھرانے کو روتے۔ میں نے مدینے میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا، اور صرف جلتا ہوا دروازہ نہیں دیکھا، اس جلتے ہوئے دروازے کو اپنی ماں پہ گرتا ہوا دیکھا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ امام صادق فرماتے ہیں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب سن کے بلند ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر میں نے یہ دیکھا کہ کتنے ناپاک قدم تھے جو اس دروازے کے اوپر سے گزر گئے تھے، اور جب میری ماں کو غصہ افاقہ ہوا نا تو میری ماں نے کہا فضا میرا محسن مارا گیا، اور جب میری ماں کو غصہ افاقہ ہوا تو وہ میرے بابا کو لے کے جا رہے تھے، میری ماں نے میرے بابا کی ابا کے دامن کو تھام لیا تھا، وہ ابا کو چھوڑانا چاہتے تھے، میری ماں بابا کی ابا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک لعین نے گستاخی یہ کی کہ پہلو سے درے کو نکالا، میری ماں کے بازوؤں پہ مارنا شروع۔ اجرکم من اللہ، بس اللہ یہ امام مجتبی، ایک جملہ سنو اور بات تمام۔ یہ امام مجتبی کیا فرمایا کہ وہ میرے بابا کو لے جا رہے تھے۔ بات اسی سے ہے جو اس گھرانے کے مسائل محسوس کرتا ہے، جو سن کے گزرتا ہے اس سے بات ہی کوئی نہیں۔ وہ بابا کو لے جا رہے تھے، میری ماں نے فرمایا ابو الحسن کو چھوڑ دو، میں بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ یہ آسان نہیں، ابھی کہا تھا بنت رسول اللہ، مدینے کے گھر گھر کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی، اتنی کہ بندہ نیچے سے گزر سکتا تھا۔
امیر المومنین نے سلمان کو اشارے سے کہا، جناب سلمان پہنچے، آنکھوں کو جھکایا، ہاتھوں کو جوڑا، بی بی نے سلمان کو دیکھا، کہا سلمان اگر یہ جملہ پہنچ گیا سلمان وہ علی کو مار دیں گے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ جناب سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا، فرمایا بی بی مولا نے بھیجا ہے۔ شہزادی نے فرمایا سلمان اخذو حقی فصبرتو، سلمان انہوں نے میرا حق چھینا میں نے صبر کیا۔ سلمان قتلو ولدی فصبرتو، انہوں نے میرا محسن مار دیا میں نے صبر کیا۔ سلمان کسرو زبری فصبرتو، انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی میں نے صبر کیا۔ لیکن زہرا علی کے گلے میں رسی برداشت ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس ایک کا ایک جملہ، زہر شام سے آئے، لکھا ہے بحر عمان جو 565 کلومیٹر پہ محیط ہے، اگر اس بحر میں اس زہر کا ایک قطرہ ڈال دیا جاتا تو تمام دریائی مخلوقات آبی حیات مر جاتی۔ یہ زہر کی شدت تھی۔ میرے مولا مجتبیٰ روزے کی حالت سے تھے، وقت افطار آیا، وہی پانی کا کوزہ مجتبیٰ مولا نے اٹھایا۔ ہاں روتے آنا جملہ آخری کر رہا ہوں، کوزہ اٹھایا، اسی سے میرے مولا نے افطار کیا۔ لکھا ہے کتابوں میں، مولا امام حسین غریب دارہ فرماتے ہیں کہ پیالے میں جو پانی رہ گیا تھا نا، میں نے اسے زمین پہ گرا دیا۔ زمین پہ گرانا تھا کہ زمین سے دھواں اٹھنے لگا، زمین پھٹ گئی۔ میرے مولا نے افطار اسی پانی سے کیا تھا۔ کلیجہ کٹنے لگا، صرف کلیجہ نہیں کٹا، جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ لکھا کتابوں میں امام حسین تڑپ کے روئے۔ مولا مجتبیٰ نے بلایا بھائی کو سینے سے لگایا، کہا بھیا ایسے نہ رو، اس لیے کہ آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ اے حسین ایسے نہ رو۔ غریب زہرا نے فرمایا بھیا پہلے نانا چھوڑ گئے، پھر اماں چلی گئی، پھر بابا چلے گئے، بھیا اب آپ بھی جا رہے ہو، لو ادا نہ رو۔ غریب زہرا نے وصیت کی، خود غریب زہرا کو وصیت کی۔ خدا جانے امام مجتبیٰ نے کیا دیکھا جو غریب زہرا سے کہا بھیا ایسے نہ رونا۔ میرا دل یہ کہتا ہے مولا وہ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ اے بھائی آج مجھ پہ رونے والے اتنے موجود ہیں، لیکن کل جب کربلا میں آپ زین چھوڑو گے نا، اے حسین کوئی رونے والا نہ ہوگا۔ فقرہ ہے کتاب کا کہ ایک عارف سے پوچھا گیا تھا یہ بتائیں غریب زہرا کو کتنے زخم آئے، تو وہ رو کے فرمانے لگے صرف سینہ مقدس حسین پہ 319 زخم تھے۔ علماء نے لکھا غریب زہرا کو زین چھوڑنے میں کچھ منٹ لگے تھے۔ کیوں لگے جانتے ہو؟ جب حسین داہلے جاتے تھے کوئی دائیں جانب سے نیزہ مارتا تھا، جب حسین بائیں جاتے تھے کوئی بائیں جانب سے نیزہ مارتا تھا۔ عزادارو حسن ابن علی نے یہ منظر دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا بھیا مجھے دوبارہ صحیح کفن تو مل جائے گا، لیکن کربلا میں تیرے لاشے پر میں منا کے تھوڑے میں سرا کے تھوڑے۔ اللہم لنبر ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد لا خرطا بین لبلا ذالک وسیعلم الذین ظلموا یوم القلب ینقلب۔